السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کا جو یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے سامنے رچایا اور بسایا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جوڑا جائے اور رسول کی محبت کی آڑ میں جو لوگ نہ جانے کیا کیا خرافاتیں اور کیا کیا گناہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو ان تمام چیزوں سے روکا جائے اور آگاہ کیا جائے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کی تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاملہ، ہمارا کردار، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی قرآن و حدیث کے مطابق اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کے ماں اور باپ ہوں، چاہے اس کی اولاد ہو، یا کوئی دوسرے رشتہ دار ہوں، یا کوئی دوسری چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس محبت کا تعلق، اس محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور ریزن ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا، پیدا کیا، دودھ پلایا، ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا، تو انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔
باپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ باپ نے اس کا ہر طریقے سے خیال رکھا، ہمیشہ سائے کی طرح اس کا ساتھ دیتا رہا۔ انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ جو محبت ہے انسان جو کرتا ہے لوگوں سے، اس محبت کا تعلق ریزن اور وجہ ہے۔ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں محبت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس ریزن کیا ہے؟ ہم رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا میں جواب دوں اس سے پہلے ایک سوال اور پیدا ہوا کہ ہمیں رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے لوگوں کے محبت کو چیلنج کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آباؤکم کی تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہاری اولاد تمہارے بچے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے اور خاندان کے لوگ، واموال اقترفتموها وہ مال جس کو اکٹھا کر کے تم رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ اور یہ تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ محلات، یہ گھر، اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے اور رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان تمام چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، فتربصوا تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ کر کے ہی رہے گا۔ یہ جو 8 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یہ 8 چیزیں ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے نعمت ہیں، مگر اگر ان تمام نعمتوں سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں، یہ نعمتیں تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے، حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول سے محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک سوال پیدا یہ ہوا، کیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے؟ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کریں؟ اس کا جواب آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر سوائے اپنی جان کے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ یہ جملہ سننا تھا
کہ عمر فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا، وعدہ کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ دولت ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف، اور رسول کی محبت ایک طرف۔ رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہونی چاہیے، یہ ہے رسول کی محبت۔ ہم رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی، رسول سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی۔ اس بات کو اور واضح طور پر سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی سے سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، تمہاری تیاری کتنی ہے قیامت کے دن کے لیے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اور جواب اللہ کے نبی کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سماج اور معاشرے کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، سن کر کے تعجب ہوتا ہے۔ تو جو سوال کام کا نہ ہو وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا، تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایسا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اتنا سنا اور کہا کہ سنو، تمہیں جس سے محبت ہے کل قیامت کے دن تم اس کے ساتھ رہو گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ الفاظ میں نے اللہ کے نبی کے سنے تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا، انس بن مالک بڑے خوش ہوئے تھے، بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، یعنی میں ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن رہوں گا۔ میرا عمل ان لوگوں کے برابر نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ سوچئے، غور کریے آپ، آج ہماری محبت کیا ہے؟ محبت رسول کا معنی ہم نے کیا سمجھا ہے؟ فلاں جگہ جلسہ، فلاں جگہ جلسہ، فلاں جگہ جلسہ، فلاں جگہ پروگرام، ہم حاضر ہو گئے، یہ محبت ہے؟ ہم نے حاضری دے دی، یہ محبت ہے؟ روزانہ جلسے، جلوس، پروگرام، بیانات، تقریریں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی رہتی ہے، مگر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہی گناہ جو ہمارے پاس اور ہماری زندگی کے اندر پہلے سے تھے، آج بھی ہیں۔ کیا ہم نے گناہوں پر روک لگایا؟ ہم کیا جو داڑھی نہیں رکھتے تھے انہوں نے داڑھی رکھ لی؟ کیا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ نماز پڑھنے لگے؟ محبت کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ رسول کی بات ہو رہی ہے پروگرام میں آ گئے۔ محبت کا تو اصل معنی یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بڑی یاد آتی ہے، آپ کی بڑی یاد آتی ہے، میں بے چین ہو جایا کرتا ہوں۔
جب آپ کی یاد آتی ہے میں آپ کے پاس چلے آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی ایک دن آئے گا میں نہیں رہوں گا اس دنیا کے اندر، اے اللہ کے نبی ایک دن آئے گا آپ بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے میں ایسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے جنت میں ڈال دیا، اگر میں جنت میں چلے جاؤں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے، یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو جنت کے اندر اونچے مقام پر رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی میں جنت کے اندر رہوں گا، مگر مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ اس وقت آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کو دیکھ کر کے مجھے چین کب آئے گا، میں سکون اور چین میں کب آؤں گا۔ کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو رسول سے، اور لوگوں محبت دیکھنا چاہتے ہو صحابہ کرام کو دیکھو، دنیا کے اندر تو رسول سے محبت ہے، آخرت کی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو محبت کرتے تھے مگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں فکر ہے کہ کل قیامت کے دن رسول کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول خاموش ہے، اس لیے خاموش ہے کہ رسول اس وقت بولتا ہے جب جبرائیل آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کے، ابھی جبرائیل نہیں آئے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ جبرائیل قرآن کی ایک آیت لے کر کے نازل ہوئے، سورہ نساء کی ایک آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر کل قیامت کے دن رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس ہے وہ معاملہ، اور ہم رسول سے کیوں نہ محبت کریں، کیوں نہ محبت کریں ہم رسول سے، وہ رسول جو اس کائنات کے اندر آج سے 1450 سال سے بھی زیادہ پہلے ہم سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس رسول سے ہم محبت کیوں نہ کریں۔ وہ رسول جسے مسواک کرنا بڑا پسند تھا، وہ رسول جو آخری ٹائم پر مسواک کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کو جب انہوں نے دیکھا تو اشارہ کیا، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو مسواک سے، مگر لوگوں، مسلمانوں، رسول کے ماننے والوں، رسول کو مسواک کرنا بڑا پسند تھا، بڑی محبت تھی، مگر ایک چیز تھی جو مسواک سے بڑی عزیز تھی رسول کو، وہ رسول کی امت تھی۔ رسول نے کہا تھا کہ لوگوں، میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دے دیتا کہ اے میری امت کے لوگوں، مسواک ہر نماز میں تم کرو، مگر میری امت کو پریشانی ہوتی، میری امت کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، اس وجہ سے میں نے یہ حکم صادر نہیں کیا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ رسول کو اپنی محبت سے اتنا پیار، اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، میں اپنے رب سے زیادہ دیر تک گفتگو کروں، بات کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ رسول چاہتے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں مگر بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا، کہا اے لوگو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے پیچھے سے بچوں کی آوازیں آنے لگتی ہے، اسی لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ ان کی مائیں پریشان ہوں گی۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے لوگو، میں لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر رات پڑھو، مگر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری امت پریشانی میں آ جائے گی۔ وہ رسول ہم سے اتنی محبت کرتا تھا، ہم کیوں نہ محبت کریں؟
کوئی مفاد ہے؟ کوئی لالچ ہے کوئی لالچ دنیا کا؟ وہ رسول جس نے پتھر کھائے ہیں، جس نے گالیاں سنی ہیں، طائف کا سفر ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی امت کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر ہے، اور طائف کی گلیوں میں وہ رسول مجنوں کی طرح، پاگل کی طرح دوڑ رہا ہے۔ طائف کے نوجوان اللہ کے نبی کو دوڑا رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ نبیوں کا سردار ہے، وہ شخص ہے جو جس کی امامت کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اس رسول کو طائف کی گلیوں میں دوڑایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اوپر سے پہاڑ پہ چڑھ کر کے پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو مار بھی رہے تھے اور گالیاں بھی دے رہے تھے۔ اے محمد تو پاگل ہے، اے محمد تو مجنوں ہے، اے محمد تو دیوانہ ہے۔ مگر نبی پتھر کھا رہے ہیں تو بھی دعا دے رہے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ کیا کوئی مفاد تھا؟ کوئی لالچ تھی؟ بس اپنی امت سے پیار تھا۔ اس رسول سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ اس آیت پر پہنچے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دعا کو اللہ نے نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے اندر وہ لوگ جو میری نافرمانیاں کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کے اندر وہ لوگ جو میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اے اللہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو اگر چاہے تو انہیں عذاب دے دے اور تو چاہے تو انہیں بخش دے۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ تو اگر انہیں معاف کر دے تو بڑا معاف کرنے والا، عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں، آگے بڑھتے گئے۔ حضرت ابراہیم کی ایک دعا، جو دعا ابراہیم نے اپنی امت کے لیے کی تھی، پھر اللہ کے نبی نے وہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ الفاظ کہہ کر کے رونے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں زارو قطار، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ عرش والے کو جلال آیا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ رب العالمین یہ جانتا تھا کہ میرا رسول کیوں رو رہا ہے، مگر رسول کے زبان سے اللہ رب العالمین سننا چاہتا تھا۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے جبرائیل مجھے میری امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، اے نبی آپ فکر نہ کیجئے، کل قیامت کے دن آپ کے امتیوں کے تعلق سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کبھی روتے تھے اپنی امت، آج وہی امت کیا کر رہی ہے؟ آج وہی امت جس امت کے لیے رسول روتے تھے، وہ امت آج کیا کر رہی ہے؟ ذرا دیکھو رسول کے محبت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ رسول کا مشن کیا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جشن میں لگے ہوئے ہیں، رسول کے مشن کو ہم بھول چکے ہیں، جشن میں لگے ہوئے۔ وہ رسول جو پوری زندگی امت کے لیے تڑپتا رہا، روتا رہا، آج اس رسول کے ماننے والے رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے دبائے ہوئے ہیں۔ آج اس رسول کے ماننے والے رسول کی سنتوں کو نالیوں میں گٹر میں پھینک رہے ہیں۔ آج اس رسول کے ماننے والے اس رسول کے دین کے نام پر ڈی جے اور گانے اور بجانے کی آواز پر تھرکتے ہیں، اپنے جسم کو حرکت میں لاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ امت جس امت کو رسول کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، وہ امت، وہ لوگ رسول کے محبت کے نام پر جشن کر رہے ہیں، اور کیا کیا خرافاتیں ہو رہی ہے بتاؤ ذرا آپ۔
کیا کیا خرافاتیں ہو رہی ہیں کہ رسول سے محبت ہے اور روڈوں کو جام کر دیا جائے۔ کل جمعہ کے دن کچھ جگہوں پر جلوس نکالا گیا، جشن منایا گیا عید میلاد النبی کا۔ آپ تعجب کریں گے، ادھر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، ادھر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، ادھر یہ رسول کے محبت کے نام پر ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، ان کے علماء تھے، وہ لوگ تھے جو دین کے جانکار تھے، وہ لوگ تھے جو رسول کے حدیثوں کے جانکار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ آگے کھڑے ہو کر کے اس جلوس میں، اس جشن میں سربراہی کر رہے تھے۔ بتاؤ اس امت کا کیا حال ہو گیا ہے آج؟ یہ رسول کا دین تھا کیا؟ یہی دین ہے جو رسول نے ہمیں دیا تھا؟ یہی دین ہے کہ ڈی جے اور گانوں اور ان تمام آوازوں پر اپنے جسم کو ہلایا جائے؟ کیا کر رہے ہیں آج ہم اور آپ؟ میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے تو رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یہ رسول کی محبت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس پر رک جاؤ، یہ رسول کی محبت ہے۔ رسول نے منع کیا جوئے کے اڈے پہ مت جاؤ، جوا مت کھیلو۔ رسول نے منع کیا، اللہ نے کہا رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہمیں رسول نے منع کیا، ہم جوئے کے اڈے پر نہیں جائیں گے۔ شراب حرام ہے، قرآن کی آیت شراب کی حرمت پر دلیل ہے، اور رسول نے بھی منع کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ رسول نے منع کیا ہے، ہم شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ رسول نے نشاور چیزوں سے منع کیا ہے، نشاور چیزوں سے روکا ہے۔ رسول کی محبت یہ ہے، اور اصل دعویٰ اور اصل دعوے دار وہ ہیں جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے نشاور چیزوں پر رک جائے، ان چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ رسول نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑو، موچ کو کترو چھوٹا کرو۔ رسول نے کہا، حکم دیا داڑھی کو بڑھاؤ، معاف کر دو۔ رسول کا حکم آ گیا، کوئی چونچرا نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، رسول کا حکم آ گیا۔ یہ محبت ہے۔ آج ہم ان تمام چیزوں کو بھول چکے۔ نوجوانوں کا کام کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اس مشن پر چل کر کے یہ نوجوان آگے بڑھیں، مگر کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ بس ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، ہم ساری باتیں کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم تیرے رسول کی حدیث بتاتے ہیں، یا الہ العالمین ہم تیرے بتائے ہوئے راستوں کو تیرے بندوں کو بتاتے ہیں، لیکن یا الہ العالمین تیرے یہ بندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ان کے دلوں کو پھیر دے۔ میرے بھائیوں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس کہنا یہ چاہتے ہیں، اور ہمارے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نبی نے جو دین ہمیں دیا تھا اس دین پر چلنے کے لیے فکر مند رہو۔ جو دین نبی نے ہمیں دیا تھا اس دین کو آگے بڑھاتے رہو، اس کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے، نہ کہ تمہارے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جو رسول کے محبت کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافاتیں کرتے ہیں، تو انہیں ان خرافاتوں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔